الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 21واں روزہ ہے، اسی مناسبت سے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 21ویں پارے میں سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، فوجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے دو بڑی طاقتیں۔ ان میں ایک تو روم تھا اور دوسرا ایران۔ دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی۔ روم والے عیسائی تھے جبکہ ایران والے بت پرست، آتش پرست مشرک تھے۔ اہل مکہ کی ہمدردیاں، مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، آتش پرست تھے، جبکہ مسلمانوں کے دل دین کی بنیاد پر روم کے ساتھ تھے کیونکہ وہ عیسائی تھے۔ اور ایران نے تقریباً روم کو فتح کر لیا تھا، ایرانی طاقت زیادہ تھی، اور روم کے بچنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جس طریقے سے ایران روز بروز آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں روم شکست کھائے گا اور ایران غالب آ جائے گا۔ ایرانی فوجوں کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ مکہ والوں کے حوصلے بلند ہو رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ جس طریقے سے ایران والے رومیوں کو شکست دے رہے ہیں ایسے ہی ہم بھی حملے کر کے تم جو دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہو ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ تو پے در پے جو شکستیں تھیں اس سے مسلمان بھی پریشان تھے کہ روم والے جو اہل کتاب ہیں وہ شکست کھا رہے ہیں اور آتش پرست غالب آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ صورت نازل فرمائی جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ شکست کھاتا روم، جس کو بظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شکست کھا رہا ہے، یہ چاند ہی سالوں میں غالب آ جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس وقت مومن بھی بہت خوش ہوں گے جب یہ غالب ہوگا روم۔ دراصل مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی فتح کا یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے مسلمانوں کو مشرکین کے اوپر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو مشرکین نے جب یہ آیات سنی تو انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران اتنی بڑی طاقت جو فتح بھی حاصل کر رہی ہے وہ مغلوب ہو جائے اور روم جو شکست کھا رہا ہے وہ غالب آ جائے۔ ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر 10 سال کے اندر روم غالب آ جائے، آپ تو کہتے ہو نا کہ چند سالوں میں غالب آ جائے گا، اگر 10 سالوں کے اندر بھی روم غالب آ جائے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ تو اس نے اتفاق یہ ہوا کہ جس دن غزوہ بدر تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح دی، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے روم کو ایرانیوں پر فتح دے دی۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اس شرط کے مطابق ابی بن خلف سے 100 اونٹ لیے تھے کہ لاؤ بھی وہ اونٹ لاؤ جو تم کہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سامنے توحید ربوبیت اور یوم آخرت کے عقلی دلائل رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا اور ہمارے نفسوں سے ہماری بیویاں پیدا کی اور آپس میں محبت پیدا کی، زمین و آسمان کی تخلیق اور مختلف زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، رات کو سونا اور دن کو بھاگ دوڑ کر کے معاش کمائی کا ذریعہ بنانا، بارشوں کا نزول اور زمین و آسمان جو اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں، پیدا کیے ہیں، اللہ نے اپنی توحید کے یہ دلائل دیے ہیں۔ پھر ایسے فرمایا زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام ہی واحد نعم البدل ہے سودی نظام کا۔ سورہ لقمان ہے اس بارے میں۔ لقمان ایک غلام تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک بات مشہور کی جاتی ہے کہ وہ حکیم تھے۔ حکیم سے مراد ان کو طبیب لیا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کی حکمت بڑی اعلیٰ تھی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے حکمت کو بمعنی دانائی مراد لیا ہے، عقل مندی۔ یہ غلام تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی سے نوازا ہوا تھا، اور عربوں میں ان کی حکیمانہ باتیں مشہور تھیں۔ عرب والے لوگ حضرت لقمان کی باتیں بطور دانائی پیش کیا کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کی کئی حکیمانہ باتیں پیش کی ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں نا، یہ وہی باتیں جو لقمان کہا کرتے تھے۔
حضرت لقمان بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے مطابق ہی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے، یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو دی ہے، اور بحیثیت باپ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہ نصیحت کی تھی۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو توحید اور شرک کے بارے میں بتانا چاہیے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں، مدرسوں میں خود ہی پڑھ سمجھ لیں گے، نہیں، باپ کی بھی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائے کہ بیٹا توحید کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، شرک کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ بنیادی تعلیم اولاد اپنے والد سے لے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمان کی بلندیوں یا زمین کی تہہ میں ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو جو زمین کے تہہ میں چھپی ہو یا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہو، اللہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا نماز قائم کرنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز سابقہ امتوں میں بھی تھی، اور برائی سے منع کرنا اور جو تکلیف آئے اسے برداشت کرنا، صبر کرنا، بڑی اچھی نصیحتیں تھیں۔ لوگوں سے بے رخی نہ برتنا، لوگوں کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بے رخی نہ کرنا، اور اکڑ کرنا چلنا، میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، بڑکے مار مار کر، گلا پھاڑ پھاڑ کر، بدتمیزانہ انداز سے لوگوں کے ساتھ کبھی پیش نہ آنا۔ پھر فرمایا کہ جو مشرک لوگ ہیں اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ کوئی ہدایت، اور نہ کسی کتاب کی دلیل ہے، یہ محض اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اکثر مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے جو کام کیا ہے ہم تو وہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فطرت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ کیا تم مناسب سمجھتے ہو کہ مجرم اور محرم یکساں ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اللہ مومنوں اور فاسقوں سے یکساں سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ عرب والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایسی بات نہیں ہے، کسی کی اولاد ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ جو اللہ کی توحید، نبیوں کی رسالت کو مانے گا، یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ ہوگا، بھلائی کا برتاؤ ہوگا، اور اسی کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور آخر میں سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ سورت 5 ہجری میں مکہ کے مشرکوں اور خیبر کے یہود نے مل کر ایک مہم چلائی کہ عرب کے بڑے بڑے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی جائے، کیونکہ مسلمان بہت حد تک بچ رہے تھے کہ ہم پہل نہ کریں۔ مدینہ میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت دے دی۔ اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہودیوں کو ملا کر اپنے ساتھ تمام مشرکین قبیلے بھی مل جائیں اور یک بارگی مدینہ پر حملہ کر دیا جائے۔ اتنے بڑے اور مختلف سے اطراف سے آنے والے جو لشکر تھے، کوئی 10,000 سے بڑا لشکر ہو گیا، ان کو مد مقابل کرنا مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ چھوٹی سی اس وقت بستی ہوا کرتی تھی، تھوڑے سے مسلمان تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، فارس ایران کو کہا جاتا تھا کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی بڑی طاقت ہم پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے نا، تو ہم زمینوں میں خندقیں کھودتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ گزر سکے، تو ہم کیوں نہ مدینہ کے 3 اطراف میں پہاڑ تھے، ایک طرف جو راستہ تھا وہاں پر خندق کھود دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور آپ نے صحابہ کے ذمہ لگایا کہ اتنا اتنا حصہ آپ نے خندق کھودنی ہے۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران بڑے سارے اہم واقعات پیش آئے۔ بھوک تھی، افلاس تھا۔ ایک صحابی نے اپنی بھوک کی وجہ سے نبی کریم کو دکھایا کہ یا رسول اللہ، میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ کام کرنا ہے۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے بکری کا بچہ، ایک چھوٹا سا بکرا تھا، ذبح کیا، کھانا بنا کر آہستہ سے نبی کریم علیہ السلام کو آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کا کھانا بنایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تمام خندق والوں کو کہہ دیا کہ آؤ، جابر کی طرف دعوت ہے۔ اب یہ ان کے لیے پریشانی تھی کہ اتنے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اور میں نے تھوڑا سا نبی کریم کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہنڈیا ہے نا، اس کے اوپر سے کپڑا مت ہٹانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس میں سے ڈال ڈال کر دیتے گئے۔ تمام صحابہ کو کم و بیش 1500 کے قریب صحابہ تھے جو خندق کھود رہے تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور وہ سالن ختم نہیں ہوا۔ یہ وہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ جب انہوں نے محاصرہ کر لیا تو مدینے کے اندر
جو قبائل تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ کے قبائل، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ ہم کوئی بھی صورتحال بن جائے، اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم سارے مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن یہ معاہدے سے ہٹ گئے، مشرکین سے مل گئے۔ اب مسلمانوں کو زیادہ خطرہ یہ لاحق ہو گیا کہ اندر سے بھی خطرہ ہے، باہر سے بھی خطرہ ہے، چلو خندق تو ان کو روکے گی، جو اندر والے یہود ہیں ان سے دفاع کیسے کیا جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خواتین اور بچوں کو ایک ہی گھر میں جمع کر کے اوپر چند صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان کی نگرانی کریں، اور باقی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ خندق کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ جب کافی دن محاصرہ کرنے کے بعد وہ خندق عبور نہ کر پائے تو انہوں نے کہا کہ اب فائدہ کوئی نہیں یہاں پر بیٹھنے کا، اللہ نے تیز آندھی بھیجی، اس آندھی سے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے اور ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان میں مٹی ریت وغیرہ چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محاصرہ اب ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی زرہ وغیرہ اتار رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو زرہ اتار دیے فرشتوں نے، اور میں نے بھی زرہ نہیں اتاری، آپ چلیں وہ بنو قریظہ کے جو لوگ جنہوں نے آپ سے غداری کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، ان کا محاصرہ کرنا ہے۔ پھر نبی کریم نے ان کا محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اب کیونکہ وہ ان کے ساتھ تجارت اور لین دین کے معاملات میں چلتے تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ ہماری سائیڈ لیں گے، ہمارے لیے نرمی کر دیں گے۔ لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے جو جنگجو مرد ہیں ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی املاک مال و دولت سارا مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد، جو فیصلہ آپ نے زمین پر کیا ہے جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ عرش عظیم پر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اس کی تفصیل اگلے پارہ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج طاق رات ہے، 21ویں رات ہے۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے جنہوں نے باقاعدہ اعتکاف بیٹھ کر طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فارغ کر دیے۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کاروباری گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں وقت نکال سکتے، تو ہمارے پاس ایک وقت یہ بھی ہے کہ ہم صرف طاق راتوں کو قیمتی بنائیں۔ اب یہ طاق رات ہے پہلی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوگی، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو صرف 5 راتیں ہیں۔ یہ ایسا نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکج متعارف کروا دیا ہے کہ اپنی زندگی میں صرف 5 راتیں لگا لو تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ تو اس رات میں کوشش بھائیوں کریں کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک جاگ کر تلاوت قرآن مجید، دعائیں، ذکر اذکار، نوافل، اسی طریقے سے ترجمہ تفسیر پڑھا جا سکتا ہے، کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھی جا سکتی ہے۔ 6 گھنٹے بنتے ہیں سحری کے وقت تک، وہ بندہ عبادت میں ذکر فکر میں مشغول ہو کر گزارے۔ اور اس کی خاص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر طاق رات ہے اور شب قدر ہوئی تو جبریل امین زمین پر اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوں گے، اور وہ جگہ جگہ گلی محلہ گلی کوچوں میں جا کر لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں کہ کون کون ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوشش ضرور طاق راتوں میں کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ان راتوں میں صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں کو خصوصی طور پر کمر کسنے کے لیے کہتے تھے کہ عبادت بھرپور کرنی ان راتوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک میں ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں میں اللہ ان سے درگزر فرما۔ اللہ کریم ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے چھوٹے بڑے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ کریم تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی مالی پریشانیوں کو دور فرما، ہر گھر کے اندر امن و سکون،
سلامتی، پیار، محبت والی زندگی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ تمام مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر خیریت سے پہنچا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔